بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله مولانا العظيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اولاً ہم اپنے فارغ ہونے والے ان 23 طلبہ کو تہہ دل سے مبارکبادی کی سوغات پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ادارہ قاسم العلوم میں انہیں اپنا مرحلہ علمیہ رسمی طور پر مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قاسم العلوم سے مراد اولاً تو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ انما انا قاسم واللہ معطی، میری حیثیت صرف تقسیم کرنے والے کی ہے، ورنہ اصل دینے والا تو اللہ ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے دنیا میں مال سے زیادہ علم اور معرفت کو تقسیم کیا، لہذا آپ کی پہچان میں سے ایک پہچان قاسم العلوم ہونا بھی ہے۔ اس معنی کر اس ادارے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے۔ یا تو دیار ہند میں قاسم العلوم ٹھہرے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی درجہ پرتو اور عکس جمیل تھے رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ اللہ رب العزت نے آپ سب کو ایک عظیم نسبت سے نوازا بہی حیثیت کہ ابھی اس طالب علم نے اپنے آپ سے لے کر اپنے دونوں شیخ کے توسط سے حضرت شیخ الہند تک اور شیخ الہند سے
شاہ ولی اللہ تک اور شاہ ولی اللہ سے صاحب کتاب تک اور صاحب کتاب سے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک روایت اور سند کو پڑھ کر اپنے آپ کو چند واسطوں سے حضور کا شاگرد ٹھہرایا۔ دیار ہند کی ایک بہت بڑی خوبی یہ رہی ہے، چونکہ ہم نے عرب جامعہ میں پڑھا ہے اور عرب جامعات کے لوگوں کو قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے کہ یہ امتیاز یعنی سند کا اتصال حق تعالی شانہ نے شاہ ولی اللہ کی برکت سے ہم لوگوں کو عنایت فرمایا ہے۔ گویا اس وقت کی جو سندیں ہیں آپ کے دونوں اساتذہ کی، ہماری اپنی، ان سندوں کے اعتبار سے تقریباً 27 یا 28 واسطوں سے آپ حضور کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ خوش نصیبی، سعادت اور آخرت کی انشاءاللہ سرخ روئی کا سبب بنے گی۔ جہاں تک امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا تعلق ہے، آپ نے خوب سنے، ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز کیف کان بدء الوحی سے بطور مقدمے کے فرما کر اصالتاً آغاز کتاب الایمان سے فرمایا تھا اور اختتام و نہایت کتاب التوحید پر فرمائی۔ بدایت اور نہایت میں کافی گہری لیکن واضح مناسبت ہے۔ عام طور پر گہری چیزیں جلی یا اجلا نہیں ہوا کرتی بلکہ خفی اور اخفا ہوتی ہے، جیسے آپ نے امام بخاری کے تراجم ابواب میں دیکھا ہوگا کہ بخاری کبھی اپنے ترجمۃ الباب کو بہت ہی زیادہ خفا کے ساتھ، کبھی جلا کے ساتھ اور کبھی نہایت وضاحت کے ساتھ پیش فرماتے ہیں، لیکن اس کتاب کی بدایت اور نہایت میں مناسبت یہ ہے کہ ایمان حقیقت میں نام ہے توحید کا اور توحید حقیقت میں نام ہے ایمان کا۔ ایمان کو بغیر توحید کے معتبر و مسلم نہیں مانا جاتا اور توحید کو اللہ رب العزت پر ایمان لائے بغیر معتبر و مسلم نہیں مانا جاتا، بلکہ اللہ کے اقرار کے بغیر توحید وجود میں ہی نہیں آتی۔ فرق اتنا ہے علمی طور پر کہ کتاب الایمان میں اثباتی طور پر ایمانیات کو سمجھایا گیا ہے اور کتاب التوحید میں منفی اور سلبی طور پر ایمانیات کو سمجھایا گیا ہے۔ کتاب الایمان میں ایمانی حقائق، ایمان کی تعریف، ایمان کا ذو اجزا ہونا یا نہ ہونا، ایمان کا بسیط اور مرکب ہونا یا نہ ہونا، اس کو مثبت انداز میں متعدد اور متنوع تراجم ابواب قائم فرما کر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ کتاب التوحید میں تقریباً ہر باب کے ذریعے امام بخاری نے فرق باطلہ کی تردید پر زور دیا ہے۔ کتاب الایمان میں اگر فرق باطلہ کی تردید کا تذکرہ چھیڑ بھی دیا جائے تو وہ طبعاً اور ضمناً ہوتا ہے۔ کتاب التوحید کو تو
اصالتاً ہی فرق باطلہ کی تردید کے لیے قائم کیا ہے۔ اور کتاب التوحید میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حق تعالی شانہ کی صفات سے کافی حد تک بحث فرمائی۔ ایمان، اس میں اعمال کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کا تذکرہ ہے، لیکن معرفت اور پہچان یہ صفات کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کو یاد رکھا جائے۔ جتنا صفات کی کنہ تک، حقیقت تک اور صفات کی معرفت تک آدمی پہنچتا ہے، اتنی عظمت، عقیدت، محبت بڑھتی ہے۔ اور عظمت، عقیدت اور محبت جتنی زیادہ ہوگی، شان عبدیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی اور بندے میں عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ یہ ایک دقیق بات ہے، خدا کرے سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ صفات کی معرفت پر ہی شان عبدیت موقوف ہے۔ اسی لیے ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب، کہ ایاک نعبد کا ایگریمنٹ و ایاک نستعین کا معاہدہ یہ ڈائریکٹ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے اللہ کی صفات کا تذکرہ آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین صفت، الرحمن الرحیم صفت، مالک یوم الدین صفت۔ اب جب صفات کے ذریعے تعارف ہو گیا حق تعالی شانہ کا، تو بندے میں سے اس کے ضمیر سے صدا آئی، جو صدا باقی رہتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الربوبیت، توحید الالوہیت اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید الربوبیت غیر متنازع فی توحید ہے، اس کا انکار نہ مشرکین کو رہا نہ کفار کو رہا، بلکہ وہ رب کو رب مانتے رہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ توحید ربوبیت ان میں تھی، معاملہ بگڑا توحید الوہیت میں۔ اور بڑی دقیق بات ابن قیم جوزی نے لکھی ہے، نفعنا اللہ وإیاکم بعلوم هذا الشیخ الجلیل، کہ مشرکین کے چاہے وہ دیار عرب کے ہوں، چاہے عجم کے ہوں، دیار ہند ہی کے کیوں نہ ہوں، توحید الوہیت میں نقصان توحید اسماء و صفات کے فقدان، حرمان، خسران یا کتمان یا عدم علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ توحید الاسماء والصفات جتنی انسان میں کامل ہوگی، اس قدر توحید الوہیت بھی بڑھتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی دونوں قسم کی صفات کو کتاب التوحید میں بیان فرمایا ہے، صفات ذاتیہ کو بھی اور صفات فعلیہ کو بھی۔ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ دونوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک مرکزی صفت ہے صفت کلام، جو صفت کمال بھی ہے۔ اس صفت کلام کا انکار یا اس کی تأویل یا اس کی بیجا توجیہ الگ الگ فرقوں نے کی۔ امام بخاری نے
اپنے نرانے البیلے اور اچھوتے انداز میں ان سب فرقوں کی تردید فرمائی، بالخصوص فرقہ معتزلہ کی۔ ہمارے اس دور میں عموماً ہمارے طلبہ عزیز کو ایک سوال شروع سال سے ان کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا، میں نے بھی زمانہ تعلیم علمی گزاری۔ بخاری شریف کے سبق کے بعد طلبہ جب کمرے میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی وقت گزاری کے لیے تبصرہ کرتے ہیں اپنے اساتذہ پر، خاص طور پر شیخ صاحب پر جو بخاری پڑھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اب جب معتزلہ ہے نہیں، جہمیہ اور کرامیہ ہے نہیں، تو یہ ہمارے اساتذہ کیوں روز روز 2 گھنٹے یہی تقریر کر رہے ہیں کہ اس میں معتزلہ کا رد ہے، اس میں جہمیہ کا رد ہے اور اس میں کرامیہ کا رد ہے۔ جو فرقہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، رات گئی بات گئی۔ یہ ہماری فہم کا نقصان ہے۔ پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھو، فرقے کا پانی تو ختم ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن اس پانی کے پیدا کردہ نظریات اور اس کے خرافات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ معتزلہ نے اپنے فرقے کی بنیاد نقل کے بجائے عقل کو معیار بنانے پر رکھی تھی کہ ہمارا مستند، مدلل، مرکز، مرجع، مصدر و منبع، سرچشمہ اور معدن عقل رہے گا۔ جو چیز عقل کے معیار پر ان کے اپنے زعم اور وہم کے مطابق پوری اترتی ہے